نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر بآواز بلند پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبیب اللہ صلاة وسلام عليك يا نبی اللہ. حضرات، آج میں بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ جتنی سفر کی تھکان تھی وہ تھکان مغلوب ہو گئی، میری خوشی اس پر غالب ہو گئی. وجہ تو جانو کیوں خوش ہوں؟ ماشاءاللہ عموماً روز رات و دن میں 1 یا 2 جلسے پچھلے 8 دنوں سے کرتا چلا رہا ہوں اور لمبے لمبے سفر ہیں، لیکن ہر جگہ اسٹیج پہ ایک ہی سید ہوتا تھا. آج خوشی یہ ہے کہ میں سیدوں کی آغوش میں بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. ہاں، آج پہلی بار جو اپنے ہیں ان میں بیٹھا ہوں، اور آپ اہل محبت تو ہی ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ. اور آپ کی بھی خوش نصیبی ہے، آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ سادات کے اس نورانی قافلہ جو یہاں پر عزیزم جناب ممتاز شاہ صاحب قبلہ، انہوں نے ان کی دعوت پر سب حاضر آئے، آپ بھی آئے، انہوں نے یہاں جمع کیا، آپ سب ان کی سرپرستی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً یہ سب آپ کے لیے بھی بڑی فیروز بختی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ پاک ان سادات کے بزرگوں کے فیوز و برکات سے آپ سب کو مستفیض فرمائے، اور اس محفل میں ان کے روحانی تصرفات جاری رہیں اور اس سے آپ یہاں فیض یاب ہو کر لوٹیں. حضرات، کچھ باتیں مجھے آپ سے کہنی ہیں.
یہ امید رکھتے ہوئے کہ آپ اس کو صرف سنیں گے ہی نہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم سن کر سنی نہ بنیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے سنی بن جائیں۔ آئیے کچھ اے ایمان والو، ایمان والے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ۔ مولا ہم ایمان والے تو ہی ہیں، ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ۔ مطلب کیا؟ میرے پیارے اس بات کو ذہن نشین کریں۔ ہر دور میں اس کی ضرورت تھی، لیکن آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ایمان جسے حاصل کر کے ہم ہوئے مسلمان، میرے پیارے اس ایمان کو پانے میں، اس ایمان کو لانے میں آپ نے کوئی محنت نہیں کی ہے۔ کتنی محنت کی آپ نے؟ آپ کی کوئی محنت نہیں، چونکہ ایمان رب کی توفیق سے ملتا ہے۔ جب توفیق الہی کا سایہ سر پہ سایہ فگن ہوتا ہے تو اللہ پاک پہ ایمان لانے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جب ایمان کسی انسان کے ایمان کا تخم جب کسی انسان کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے تو پھر اسلام کا پودا اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایمان کا تعلق رب کی توفیق سے، اگر کسی کے سر سے رب کی توفیق کا سایہ ہٹ جائے تو سب کچھ کرے گا، صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر رب کی توفیق کا سایہ اس کے سر پہ ہے تو وہ گنہگار ہو سکتا ہے لیکن صاحب ایمان رہے گا۔ تو ایمان رب کی توفیق سے ملتا ہے، اور اس کو لانے میں آپ کا کیا کمال ہے، محنت ہے۔ کون سی محنت کی بھائی؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ آپ کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، آپ مسلمان ہو گئے۔ اور پیدا ہونے میں تو آپ کا کوئی اختیار تھا نہیں، یہ تو رب کا فضل ہے نا کہ آپ کو اس نے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ایک مسلمان کے اسلام کی گود میں ڈال دیا تو آپ مسلمان ہو گئے۔ اگر کہیں اور پیدا کرتا تو کیا ہوتے؟ پھر وہی ہوتے۔ تو پیدا ہونے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تو آپ مسلمان ہو گئے، صاحب ایمان ہو گئے۔ تو یہ رب کا فضل ہے، رب کے فضل سے ہمیں ایمان ملا، اور یہ ایمان جو اس نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا، ہماری جانوں پر جو اس نے احسان کیا، وہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ یہی تو افسوس ہے کہ جو ایک مومن کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی اسے ہم نے نظر انداز کر دیا، اس کی قیمت و قدر کو نظر انداز کیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ہماری نظر میں قیمتی ہے، لیکن رب کے فضل سے وہ جو قیمتی سرمایہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا، ہماری جانوں پر احسان کیا، ایمان عطا کیا، ہم نے اس کی قیمت و قدر کو فراموش کیا ہے۔ لیکن میرے پیارے، ہمارے آپ کے فراموش کر دینے سے ایمان کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ جس کی عظمت، جس کی عزت، جس کا وقار اور جس کی ویلو رب قائم کر دے، اس کو گھٹا کون سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کے نہج سے، آپ کی جہت سے، آپ کے اعتبار سے بات کروں تو ایمان ہی قیمتی چیز ہے سب سے زیادہ۔ آؤ ذرا اس کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، دنیا میں آپ ہیں اور دنیا میں جو کچھ آپ کما رہے ہیں، یہ متاع زندگی جو کچھ بھی آپ نے حاصل کی ہے، روپیہ، پیسہ، مکان، گھر، تمام زمین، کھیتی باڑی، اس سے جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ کب تک؟
جب تک آپ زندہ ہیں تب تک. لیکن مجھے بتاؤ، جب یہ جسم سے روح نکلے گی، جسم بے جان ہو جائے گا، تو کیا یہ کھیتی باڑی قبر میں بھی کام آئے گی؟ کوئی ساتھ جائے گا؟ بولو نا. باپ بہت پیار کرتا ہے اپنے بیٹے سے، لیکن باپ بھی نہیں جائے گا. ماں کی ممتا مشہور ہے، لیکن وہ ممتا بھی خاموش کھڑی دیکھتی رہے گی، لوگ تم کو کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں ڈال دیں گے، وہ بھی نہیں جائے گا. بہن کی پیار، بھائی کی محبت، دوست کی دوستی، رشتہ داروں کی محبتیں، یہ سب کی سب تمہاری زندگی کے ساتھ ہے جب تک تم زندہ ہو. لیکن انصاف سے بولو، ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ قبر کی تنہائیوں میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوگا؟ کوئی ساتھ جائے گا؟ اکیلے جاؤ گے. تو پتا چلا کہ دنیا کی ساری ضرورتیں، جو کچھ تم نے کمایا محنت سے، جب تم قبر میں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. یہ سب فائدہ تمہیں جب تک تم زندہ ہو تمہیں دیں گی، اور جب مر جاؤ گے تو کوئی تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. یہ حقیقت ہے نا. لیکن ایمان کو دیکھو میرے پیارے، ساری چیزوں میں کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، لیکن صرف ایمان ہے کہ اگر تم نے اسے دنیا میں نہیں چھوڑا تو وہ قبر میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، تمہارے ساتھ جائے گا. تمہارے تو بتاؤ، ان ساری دولتوں سے زیادہ قیمتی دولت یہ ہے کہ نہیں؟ بھائی دولت تو وہی دولت جو کسی حال میں نہ چھوڑے، ہر حال میں ساتھ رہے. وہ دولت کس کام کی جو کسی حال میں ساتھ رہے اور کسی حال میں چھوڑ دے؟ تو ایمان ہی فقط وہ چیز ہے کہ اگر تم نے دنیا میں اسے نہیں چھوڑا تو ایمان تمہیں قبر کی تنہائیوں میں بھی نہیں چھوڑے گا. میرے پیارے، آخری بات میں کہتا ہوں، آخری بات، ایمان کتنا قیمتی ہے آپ اچھی طرح سمجھ جاؤ گے. آخری بات کہ اگر اللہ نے کسی کو اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے، عمل خراب ہے، گنہگار تھا لیکن صاحب ایمان تھا لیکن عمل خراب تھے، گناہوں بھری زندگی تھی، تو ہو سکتا ہے اس کی مرضی مالک ہے، وہ بے نیاز مالک ہے، جو چاہے فیصلے کرے. تو ہو سکتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوا لیکن عمل خراب تھے، تو اللہ اس کو اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے سزا کے لیے جہنم میں ڈال دے کہ چلو تم نے گناہ کیے، سزا پاؤ، جہنم میں رکھ سکتا ہے. اب کس کے لیے کیا وہ فیصلہ کرے گا، وہ اپنے فیصلے کا خود مالک ہے. لیکن اگر کسی شخص کو اللہ نے اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا، وہ ایمان پر ہی مرا اور عمل خراب تھے اور جہنم میں ڈال دیا، تو میرے پیارے قربان جاؤ ایمان کے، اگر اس نے دنیا میں ایمان کو نہیں چھوڑا نا تو یہ ایمان ہی ہے کہ جہنم میں بھی اس کے ساتھ جائے گا. اللہ اکبر. آپ تصور کرو، جہنم میں کوئی جانے کو تیار ہوگا؟ بولو نا میرے پیارے. قبر میں تو جانے کو تیار نہیں تو جہنم میں پہنچ جائے گا. ایمان اتنا قیمتی ہے میرے پیارے کہ اگر کسی کی خطا کی بنیاد پر اللہ نے سزا دی، اسے جہنم میں ڈالا، اگر اس نے دنیا میں ایمان کو نہیں چھوڑا ہے تو ایمان وہاں بھی اس کے ساتھ جائے گا. اب ایمان سے پوچھو، اے ایمان، تو جنت کا پھول ہے، تو یہ جہنم میں کیسے آ گیا؟ تو جنت کی چیز ہے نا، تو یہ جہنم میں کیسے آ گیا؟ تو قربان جاؤ اس ایمان کے جو رب کے فضل سے تمہیں ملا ہے. ایمان بولے گا، ارے جب دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو آج برے وقت میں اسے کیسے چھوڑ دوں، اور اگر میں نے چھوڑ دیا تو جنت میں کون لے کر جائے گا؟ اتنا قیمتی ہے ایمان. ملا کس سے ہے؟ رب کے فضل سے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے، آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان جو میرے فضل سے قیمتی دولت تمہیں ملی ہے، آمنو، اس کی قدر کرو، اس کی عظمت کو پہچانا، یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے ایمان والے ہو جاؤ. ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے ایمان والے ہو جاؤ. میرے پیارے، ایمان کے تقاضے کیا کیا ہیں؟
کیا کیا ہیں تقاضے ایمان کے؟ میرے خیال سے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ایک مسلمان پہ فرض کیا ہے، ایک مسلمان پہ واجب کیا ہے، ایک مسلمان کی اخلاقی ذمہ داری کیا ہے، ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان کے حقوق کیا ہے، رب کے حقوق کیا ہے، بندوں کے حقوق کیا ہے. علماء بتا چکے، مشائخین سمجھا چکے، سب کچھ ہے، سب معلوم ہے کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں جانتا ہو. کوئی ہے ایسا؟ میں پوچھوں شراب حلال ہے کہ حرام؟ بتائیے. ٹھیک ہے، سب کو معلوم ہے. جوا کھیلنا حرام ہے کہ حلال؟ حرام ہے. بے ایمانی کرنا، چوری کرنا، کسی کا حق مارنا، پڑوسی کا حق مارنا، یتیموں کا مال کھانا، سب تو معلوم ہے آپ کو. نماز پڑھنا، بولو نا میرے پیارے، فرض ہے، معلوم ہے نا آپ کو، فرض ہے. روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سب معلوم ہے آپ کو. تو صرف معلوم ہونے سے ایمان والے نہیں ہوگے، عمل کر کے ہوگے. آپ سمجھ گئے نا؟ علم ہے، علم ہے تو علماء کی ذمہ داری ختم. علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو جو معلوم نہ ہو وہ بتا دیں. اب جب علم میں آ گیا تو اس پہ عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور صرف عمل کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ عمل کروانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہر باپ کو اللہ نے اپنے گھر کا حاکم بنایا ہے. ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر پر احکام شریعت، دین کے معاملات، دین کے مطالبات کا نفاذ کرے. اور یاد رکھیے اگر ایسا نہیں کرتے ہیں آپ تو بیٹے گناہ کریں گے، بیوی گناہ کرے گی، گھر کے لوگ گناہ کریں گے. تو ان کے گناہوں کی سزا تو ان کو ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ ان کے گناہوں کی سزا آپ کو بھی ملے گی. رب آپ کا بھی محاسبہ کرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایمان رب کے فضل سے جو ملا ہے ہمیں، ہم اس پر عمل کر کے ایمان والے ہو جائیں. اپنے بیچ محبتوں کے معاملات پیدا کیجیے، محبتوں کے معاملات پیدا کیجیے، رواداری، اخلاص، یہ سب پیدا کیجیے. اختلاف مت جنم دیجیے، اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. ایک بنیے تبھی نیک بنیں گے آپ. جب تک ایک نہیں ہوں گے نیک نہیں بنیں گے آپ. ایک ساتھ رہ کر جینے کا شعور پیدا کیجیے، سلیقہ بنائیے، عادت بنائیے کہ ایک ساتھ رہ کر جینے میں جو خوشی ہے وہ الگ الگ رہ کر جینے میں نہیں ہے. میرے پیارے یاد رکھو، ایک باپ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات پر ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس بات پر ہوتی ہے کہ اگر اس کے 4 بیٹے ہوں اور چاروں محبت سے رہیں تو اس باپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں. اس سے زیادہ اس بات سے اس کو خوشی کچھ نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ لیکن اگر اس کے 4 بیٹے آپس میں ڈنڈے چلائیں تو اس سے زیادہ دکھی کوئی باپ نہیں ہو سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم سب بزرگان دین کے کرم کے سائے میں ہیں، ان کی روحانی اولادیں ہیں، ان سے محبتیں رکھتے ہیں. تو ان بزرگوں کی خوشی یہ ہے کہ ہم سب محبت سے رہیں، اور ہمارے اختلاف سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے میرے پیارے. سب کچھ ہے آپ کے پاس. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے، پھر بھی ہم چلا رہے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں. دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، پانی بہ رہا ہے، پھر بھی ہم چلا رہے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں. ارے میرے پیارے، دسترخوان پہ بیٹھ کر کوئی بھوکا مر جائے تو اس میں دسترخوان کا کوئی قصور ہے کیا؟ دریا کے کنارے بیٹھ کر کوئی پیاسا مر جائے تو اس میں دریا کا کوئی قصور ہے؟ اس خواجہ کے بھارت میں، خواجہ کی چھتر چھایا میں کوئی گمراہ مر جائے تو اس میں خواجہ کا کیا قصور ہے؟ فیضان تو جاری و ساری ہے، فیضان میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے وہ روش اور راستہ بدلا ہوا ہے. جہاں فیضان ملتا تھا وہاں سے ہم ہٹ کر دوسری راہ پر کھڑے ہو گئے. لوٹ آؤ اپنے اصل کی طرف. کچھ نہیں بدلا ہے، اس طرف سے کچھ نہیں بدلا ہے.
نہ نماز کی برکتوں میں کوئی کمی آئی، نہ قرآن کی تلاوتوں اور اس کے فیضان میں کوئی کمی آئی ہے، کوئی کمی آئی ہے، نہ رب کے فضل میں کوئی کمی آئی ہے، نہ آقا کی شفقتوں میں کوئی کمی آئی ہے، نہ اولیاء کرام کے فیضان میں کوئی کمی آئی ہے، ادھر سے کچھ کمی نہیں آئی ہے، کمی ہم میں آ گئی، کمی ہم میں آ گئی ہے۔ میں آپ کی اس یقین کو پختگی دینے کے لیے یہ بات بتا دوں کہ ادھر سے کچھ کمی نہیں آئی۔ آپ غور کرو، غور کرو، یقیناً میرے پیارے صحابہ کا زمانہ بڑا عظیم ہے نا، اور صحابہ بڑے عظیم، انہیں جو عظمتیں حاصل ہیں وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، ان کے زمانے کو جو عظمتیں حاصل ہیں وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ سارے اغواس کو، ابدال کو، اوتاد کو، نجبا کو، سب کو، اخیار کو، سب کو اگر اکٹھا بھی کر دو تو کوئی صحابہ کے تلووں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ہے صحابہ، یقیناً صحابہ عظیم، صحابہ کا زمانہ عظیم، لیکن ان صحابہ کی مقدس جماعت کی بارگاہ میں دست بستہ ہو کر یہ محمود فقیر شفیع گدائے جیلانی محمود کہے گا حضور آپ عظیم، آپ کا زمانہ عظیم، یقیناً رب پر آپ کا بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے، لیکن حضور تحدیث نعمت کے طور پر بطور فخر و مباحات ہم آپ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ حضور آپ عظیم، آپ کا زمانہ عظیم، یقیناً رب کا آپ پر بڑا فضل ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر بھی کچھ فضل کم نہیں ہے۔ آپ پر بڑا فضل ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر بھی رب کا فضل کچھ کم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے حضور آپ کو جو ایمان ملا، آپ نے نبی کو دیکھا، ایمان ملا، نبی کا تبسم دیکھا، ایمان ملا، نبی کا روح زیبا دیکھا، ایمان ملا، نبی کا انصاف دیکھا، ایمان ملا، نبی کی صحبتیں ملی، ایمان ملا، کنکڑیوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، ایمان ملا، چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، ایمان ملا، سورج کو پلٹتے دیکھا، ایمان ملا، بادلوں کو سایہ کرتے دیکھا، ایمان ملا، پیڑوں کو جھکتے دیکھا، ایمان ملا، جانوروں کو قدم چومتے دیکھا، ایمان ملا، نبی کی صحبتیں ملی، ایمان ملا، نبی کا روح زیبا دیکھا، ایمان ملا۔ آپ کو جو ایمان دیا رب نے، آپ نے نبی کو دیکھا، ایمان ملا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر بھی رب کا فضل کچھ کم اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان ملا، پھر بھی ایمان ملا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا پھر بھی ایمان ملا۔ میرے پیارے، تو ادھر سے کچھ کمی نہیں ہے، کمی ہم میں آ گئی ہے، کمی ہم میں آ گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے آپ تبدیلی لائیں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آؤ دین سیکھیں، یہ ماحول بنائیے، جس نے سیکھ لیا وہ دوسروں کو آواز دے، آؤ دین سیکھیں، تیسرے نے سیکھا چوتھے کو آواز دو، آؤ دین سیکھیں۔ کم سے کم اتنا تو دین جانو جتنا دین تم سے مطالبہ کرتا ہے، دین جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں کم سے کم ہر مسلمان کو اتنا دین سیکھنا چاہیے۔ میرے پیارے، وقت آ گیا ہے، آج زمانہ تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، شاہد ہے، اس زمین کو کسی نے عدل و انصاف دیا ہے تو کوئی قوم نہیں ہے، صرف قوم مسلم ہے۔ آج یہ پوری دنیا ظلم سے سسک رہی ہے، ناانصافی سے پریشان ہے، دنیا کے ہر خطے میں بیوروکریسی، ڈکٹیٹرشپ، قانون، لا اینڈ آرڈرز کو پسے پش ڈال کر ایک تحکمانہ، حاکمانہ رول چلایا جا رہا ہے۔ دنیا اس ستم سے پریشان ہے۔ یہ بات ہندوستان کی نہیں، سارے جہان کی کر رہا ہوں۔ اب جمہوریت کہیں نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ آ چکی ہے۔ یہاں تو دیکھ کر نزلہ ہوتا ہے نا، باہر جو دیکھتے ہوا چلتی وہاں سے یہاں زکام ہو جاتا ہے۔ یہاں خود کچھ کریٹ نہیں ہوتا، یہاں سب کچھ باہر سے کاپی پیسٹ ہوتا ہے۔ جب دنیا میں ڈکٹیٹرشپ آ گئی جمہوریت کے نام پر تو یہاں بھی آ گئی۔ تو میرے پیارے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن انسان تو سسک رہا ہے نا، اس انسان کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔
آج پوری دنیا کی انسانیت اسلام کی تاریخ پڑھ رہی ہے اور اسے ملتا ہے، یہ صحیح صداقت ملتی ہے کہ زمین پر انصاف کا نظام اگر کوئی قوم قائم کر سکتی ہے تو وہ صرف مسلمان ہے۔ میرے پیارے، تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہی ہے، تم مسلمان بن کر کھڑے ہو جاؤ اسلام کا جھنڈا لے کر۔ کیسے لوگ تمہاری طرف آئیں گے؟ اسلام کو کتابوں میں پڑھتے ہیں، جب وہ اسلام کو زمین پر دیکھنا چاہتے ہیں تو لوٹ جاتے ہیں۔ اسلام کو زمین پر کون دکھاتا ہے؟ تم دکھاتے ہو۔ مسلمان اسلام پر، جو اسلام ہے وہ زمین پر کون ہے؟ مسلمان ہے۔ تو جب تم ہی اسلام پر نہیں ہو تو دوسرا کتابوں میں پڑھ کے جب تمہیں دیکھتا ہے تو مایوس ہو کر لوٹ جاتا ہے کہ ہم تو اسلام کی خوبیوں کو پڑھ کر آئے تھے مسلمان کے پاس، تو جس اسلام کو یہ مسلمان مانتا ہے جب یہ خود اس راہ پر نہیں ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ میرے پیارے، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آپس میں محبتیں رکھنی ہیں۔ بزرگوں سے یہ جو ہمارے اولیاء کرام ہیں نا، یہ جو بارگاہیں ہیں، یہ تو غیروں کو نوازتی ہیں، غیروں کو نوازتی ہیں، تو پھر اپنوں کا کیا حال ہے؟ اپنوں کا۔ لیکن مجھے یہاں یہ کہنا ہے، صرف یہ کہنا ہے کہ غیروں کو تو وہ بھیگ دیتے ہیں اور ہم بھی بھیگ والی لسٹ میں کھڑی ہو جاتے ہیں صف میں۔ انصاف سے بولو، اپنوں کو کوئی بھیگ دیتا ہے؟ میں کھل کر بات کروں، خواجہ کس کے ہیں؟ ہم کس کے ہیں؟ ہمیں بنایا کس نے؟ خواجہ نے بنایا۔ بھارت کی زمین پر بٹھایا کس نے؟ بسایا کس نے؟ ہم بنے ہوئے کس کے ہیں؟ ہم خواجہ کے بنائے ہوئے بیسٹ پروڈکٹ ہیں، بڑی محنت سے بنایا خواجہ، گھر چھوڑا تو بنایا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا تو بنایا، سنجر سے یہاں کی لمبی دوری سفر طے کیا تو بنایا، یہاں کے کتنی محنت سے بنایا ہے۔ تو ہمیں بنایا خواجہ نے، بھارت کی زمین پر بٹھایا خواجہ نے۔ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہے۔ تو ہم کس کے ہوئے؟ خواجہ کس کے ہوئے؟ ہمارے۔ تو مجھے بتاؤ، اپنوں میں بھیگ دیا جاتا ہے؟ باپ بیٹے کو بھیگ دیتا ہے؟ دیتا ہے کیا؟ بولو نا، نہیں دیتا نا۔ مدد کرے گا یا تو انعام دے گا، وہی تو شکل ہے، بھیگ تو نہیں دے گا نا۔ تو آپ بھیک مانگنے کیوں جاتے ہو خواجہ کی چوکھٹ پہ؟ بھیک تو غیر مانگتے ہیں یار، اور تم بھی جا کے اسی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہو۔ جب خواجہ تمہارے، ہم خواجہ کے، تو ہم بھیک مانگیں گے؟ آپ بڑے بھیک دے دو، تو اس کا مطلب خواجہ کو تم اپنا ہی نہیں مانگتے؟ مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے ہو بھیک؟ میں تو نہیں مانتا۔ میں تو یہی گزارش کرتا ہوں کہ میں جس لائق ہوں مجھے اس لائق بنا دیجیے، بس اتنا کر۔ باقی مجھ سے اچھا جانتے ہیں آپ کہ میں کس لائق ہوں، تو میں تو یہی کہتا ہوں بھیک مانگو گے؟ آپ بولو نا، غور کرو، اپنوں سے بھیک مانگی جاتی ہے، لیکن لائن میں تو بھکاریوں کے آپ بھی کھڑے ہوتے، وہیں غیر بھی، وہیں آپ بھی، تو پھر اپنا کیا؟ پھر اپنا کیا؟ اپنوں سے نہ بھیک دی، اپنوں کو نہ بھیک دی جاتی ہے، نہ اپنوں سے بھیک لی جاتی ہے۔ یہ دستور ہے کہ نہیں؟ بولو، کیا لیا جاتا ہے؟ انعام۔ کیا لیا جاتا ہے؟ انعام۔ لیکن انعام لینے کی شرط ہے، انعام کوئی تبھی دیتا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے۔ انعام زبردستی نہیں لے سکتے آپ۔ انعام لینے کے لیے جس سے انعام لینا ہے اس کو خوش کرنا پڑے گا، وہ خوش ہوگا تبھی انعام دے گا۔ تو میرے پیارے، ان بارگاہوں میں جا کے بھیک مت مانگو، انعام لو، اور انعام لینے کے لیے ان کو خوش کرنا پڑے گا، ان کو خوش کرنا پڑے گا۔ تم اپنے ہو، خوش کرو۔ آپ بھی ایک بیٹا پاس ہو جائے، ایک بیٹا فیل ہو جائے، بولو انعام کس کو دیتے؟ وہ بھی تو تمہارا بیٹا ہے جو فیل ہو گیا، اسے انعام کیوں نہیں دیتے؟ نہیں نہیں نہیں،
اس نے خوش نہیں کیا اس لیے اس کو نہیں دیں گے، اس نے خوش کیا اس لیے اس کو انعام دیں گے۔ تو دماغ میں رکھے جب خوش ہوتا ہے اور خوش کرتا ہے کوئی تو انعام کا حقدار بنتا ہے۔ تو میرے پیارے ان بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ، تم اپنے ہو ان کے، ان کی شفقتوں، ان کی محبتوں، ان کے فیضان کے سائے میں جی رہے ہو، سانسیں لے رہے ہو، پل رہے ہو، تمہیں اپنا بنایا انہوں نے۔ تو میرے پیارے ان سے بھیک لینے کی بات مت کرو، ان سے انعام لینے کی بات کرو، اور انعام تم انہیں خوش کر کے لے سکتے ہو۔ وہ کام کرو جس سے یہ خوش ہوتے ہو، اس راستے کو اپناؤ جس پر چلنے پر وہ خوشی محسوس کرتے ہو۔ روز جاتے ہو آپ بارگاہ خواجہ میں جاتے ہو، بارگاہ مخدوم میں جاتے ہو، ان بارگاہوں میں آستانوں پہ حاضری دیتے ہو، انداز کیا ہے آپ کا؟ کیا انداز بتاؤ؟ گئے نماز ہو رہی ہے مسجد میں، آپ آستانے کے اندر گھسے جا رہے ہو، سب کھڑی ہے ادھر، آپ جا رہے ہو اندر۔ انصاف سے بولو یار، خود فیصلہ کرو۔ جو لوگ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، شاہجہانی مسجد، چلیے اجمیری کی مثال لے لیتے ہیں، شاہجہانی مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، لوگ نمازی وہاں صف میں کھڑے ہیں اور تم جا رہے ہو بارگاہ خواجہ میں اندر، انصاف سے بولو، جو نمازی ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ بھی خواجہ کے، تم بھی خواجہ کے۔ تو اب ذرا انصاف سے بولو، جو نماز کی حالت میں کھڑے ہیں اس وقت خواجہ کی نظر ان نمازیوں پہ ہوگی کہ تم جیسے بے نمازیوں پہ ہوگی؟ بولو نا میرے کو، کہاں ہوگی نظر؟ نمازیوں پہ؟ تو جدھر نظر ہے ادھر جا کے کھڑے ہو جاؤ نا، ادھر کیوں نہیں جا کے کھڑے ہو جاؤ؟ ادھر جا کے کھڑے ہو نا جدھر خواجہ کی نظر ہے، اور جدھر دیکھ ہی نہیں رہے ادھر گھسے جا رہے ہیں۔ اور جانے کے بعد کیا کیا آپ نے؟ دھڑ سے کھڑے ہوئے، چادر پھول لے گئے اور خادم صاحب کو دیا، انہوں نے یوں ڈالا، چادر اڑائی، 2 تھپی ماری اور آپ کنارے کھڑے ہو گئے۔ دھندے میں مندہ ہے کیا، کھیتی میں بڑا نقصان ہے، بچی بیمار ہے، بیوی کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، بھائی کا معاملہ ہے فلاں، ایک لسٹ بنا کے لے گئے دماغ میں، ایسا لگتا ہے جیسے غریب نواز خواجہ نے آپ سے قرض لیا ہے واپس لینے آیا۔ نہ ایمان، نہ آخرت، نہ عمل، نہ نیکی، نہ محبت، یہ سب کی کچھ دعا ہی نہیں ہوتی، سیدھے سیدھے دنیا، جیسے لگتا ہے کہ سب سے بڑے دنیا دار کے پاس آ گئے، ان سے دنیا مانگ رہے ہو۔ ارے ٹھیک ہے، یہ بارگاہیں ہیں، ان کے سامنے دنیا کی چیزوں کی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ جس چیز کی اسپیشلسٹ ہیں وہ تو مانگو، وہ مانگتے ہی نہیں۔ دنیا کیا، اولاد نہیں ہے، مسکرا دیں گے اولاد مل جائے گی، پریشانی ہے نظر اٹھا دیں گے دور ہو جائے گی، یہ تو ایڈیشنل ورک ہے ان کا، کوئی بہت بڑی کام چیز نہیں ہے ان کے لیے۔ لیکن جس کے یہ اسپیشلسٹ ہیں اور وہاں پہنچ گئے وہی نہیں مانگتے، مانگو ان سے، ان کی بارگاہ میں جا کے ایمان کی سلامتی مانگو، یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ اخلاق کا حسن مانگو، یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ محبت کی دولت مانگو، یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ مانوتا، انسانیت مانگو، یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ مروت مانگو، یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ عفو و درگزر مانگو، یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ انسانیت مانگو، یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ کردار کی بلندی مانگو، یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ ملے گا تو صرف خواجہ ہی کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ایک آئی اسپیشلسٹ ہے، ہر چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے، آنکھ کا ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس جائیے بخار کی دوا لینے کے لیے، دے تو دے گا، ڈاکٹر ہے تو دوا دے ہی دے گا، لیکن اس کی دلچسپی کچھ ہوگی کیا؟ اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، دوا ہے ٹھیک ہے، لو دوا جاؤ کھاؤ، لیکن آنکھ میں کوئی خرابی ہو اس کے پاس جائیے تو چونکہ وہ اس کا اسپیشلسٹ ہے، لیٹ جاؤ، دیکھے گا، پورا جائزہ لے گا، پورا انٹرسٹ ہے۔ ایسے ہی یہ بارگاہیں جس چیز کے اسپیشلسٹ جب وہ مانگتے ہیں نا، مانگتے ہو نا تو مسکرا کر دیکھتے ہیں کہ چلو اس دنیا میں، مادیت کی دنیا میں یہ کچھ مانگنے آیا ہے۔ باقی جب دنیا مانگتے ہو تو دنیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دے دو جانے دے دو چونکہ یہ سب بڑے سافٹیکیٹڈ ہیں، بڑے دیالو ہیں، دیاوان ہیں،
رحم دل ہیں، ہم ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، یہ اپنی تربت پاک سے ہمارے رونے کو دیکھتے ہیں، چونکہ ہم ان کے اپنے ہیں، انہیں رحم آ جاتا ہے، اور یہ اپنی تربت میں ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعا قبول کر لیتا ہے، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن انٹرسٹ نہیں ہے، انٹرسٹ تو اسی چیز میں ہے جس کے یہ اسپیشلسٹ ہیں، وہ مانگو تو مسکرا کر دیتے ہیں، وہ مانگو تو خوش ہو کر دیتے ہیں، آخرت کی بھلائی مانگو یہ یہی ملے گا، ایمان کی سلامتی مانگو یہ یہی ملے گا، اخلاق و محبت کی دولت مانگو یہ یہی ملے گا، یہ دنیا کے کسی کارخانے میں نہیں بنتا ہے میرے پیارے۔ اس طرح سے بارگاہ میں جاؤ، روز جاتے ہو، ہمیشہ جاتے ہو، یہ پھول، یہ چادر، یہ شیرنی، انصاف سے بولو، کیا یہ خواجہ کی پسند ہے؟ بولو نا، کیا زندگی بھر غریب نواز چادر، پھول، پتی، شیرنی اکٹھا کرتے رہے؟ بولو نا میرے بھائی، ہمیں اپنی سوچ پر چاہتا بڑی حیرت بھی ہوتی ہے، بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، یار غریب نواز کا کیا مقام ہے، اللہ اکبر۔ سارے مشائخین چشت جن کی بارگاہ میں مؤدب کھڑے رہتے ہیں، عرس کے ایام میں تمام کتب، اولیاء کرام سب باندھے دست بستہ کسی گوشے تنہائی میں کھڑے رہتے ہیں مؤدب ہو کے۔ کیا ہے بارگاہ خواجہ، اہل نظر جانے ہم لوگ کیا سمجھیں گے، اور ہماری یہ حالت ہے، اتنی بے ادبی اور اتنی بے احترامی کے ساتھ ہم جاتے ہیں، لیکن خواجہ تو خواجہ ہیں، غریب نواز ہے نا، وہ ہمارے عمل و حرکتوں کو دی دیکھتے، سب کو بانٹتے رہتے، لے جاؤ۔ یہ ان کی سخاوت ہے، یہ ان کا کرم ہے، لیکن ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ یہ شیرنی، یہ چادر، یہ پھول، یہ پتی، یہ خواجہ کی پسند ہے؟ بولو نا میرے ہے نہیں، یہ ہم اپنی پسند کی چیز لے جاتے ہیں، اور اس سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت ظاہر کرتے ہیں، یہ ہے ہماری پسند کی چیز، ہم اس سے اپنی محبت کا کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے ایک ولی بندے کی محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس کا اجر دیتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے، ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن یہ خواجہ کی پسند نہیں ہے، یہ ہماری پسند۔ تو جب ہم اپنی پسند کی چیز لے کے جاتے ہیں خواجہ کی بارگاہ میں تو کبھی مایوس نہیں لوٹایا، خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، دے ہی دیتے ہیں نا، بولو نا، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ چلو ایک بار خواجہ کی پسند کی چیزیں لے کر چلیں؟ کبھی خیال نہیں آتا آپ کو؟ ایک بار سوچو تو یار، ہمیشہ اپنی پسند کی چیزیں، ارے ایک بار خواجہ کی پسند کی چیز بھی تو لے کے جاؤ۔ اب سوچنا ہوگا کہ خواجہ کو کیا پسند ہے، خواجہ کو کیا پسند ہے؟ خواجہ کو نماز پسند ہے، چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ خواجہ کو تلاوت قرآن پسند ہے، چلو پہلے وہ کر دیتے ہیں۔ خواجہ کو درود کا پڑھنا پسند ہے، چلو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ خواجہ کو صدقہ و خیرات پسند ہے، چلو کچھ وہ بھی کر لیتے ہیں۔ اب کر لو، یہ سب خواجہ کی پسند، اب اسے جمع کرو، اب چلو خواجہ کی بارگاہ میں۔ خواجہ اپنی تربت پاک سے دیکھیں گے، ارے یہ روز اپنی پسند لے کر آتا تھا، آج تو یہ میری پسند لے کر آیا ہے۔ کہیں گے ہٹو ہٹو اسے آنے دو، یہ آج میری پسند لے کر آیا۔ تم بولنا شروع کرو، خواجہ کہے خاموش تم کچھ مت بولو، آج تو میں اپنی پسند سے تمہیں عطا کروں گا، آج تو میں اپنی پسند سے تمہیں عطا کروں گا، اس لیے کہ تم میری پسند کی چیز لے کر آئے۔ تو انعام کے حقدار بنو بابو، اور یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والے ہو جاؤ۔ جس دن تم ایمان والے ہو جاؤ گے ان بزرگوں سے انعام کے حقدار بن جاؤ گے، جس دن انعام لینے والے بن جاؤ گے پھر اس دن دنیا کو بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ انعام جو دیتا ہے لینے والے کی حیثیت سے نہیں دیتا، دینے والا اپنی حیثیت سے دیتا ہے، اپنی حیثیت سے دیتا ہے۔ جب یہ خواجہ اپنی حیثیت سے اپنے مقام سے ہمیں انعام عطا فرمائیں گے تو ہمارے لیے نہیں، وہ ساری نسلوں کے لیے کافی ہوگا۔ پھر ہم لینے والے نہیں ہوں گے، ہم دینے والے بن جائیں گے، اور جس دن تم دنیا کو پھر سے دینے والے بن جاؤ گے پھر سے دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ آج ہم کو لوگوں نے اگنور کر دیا ہے، کنارے ڈال دیا، اس لیے کہ ہم بھی لینے والوں کی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اب دینے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے، لیکن جب تک ہم دینے والے تھے دنیا ہمیں جھک کر سلام کرتی تھی،
تو ان بارگاہوں میں جاؤ، یہاں سے وہ مانگو کہ اس لائق بن جاؤ کہ دنیا سے پھر دینے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ دینے والے بن جاؤ گے تو دنیا تمہیں سلام کرے گی۔ تو میرے پیارے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی روش میں، معمولات میں وہ تمام چیزوں پر نظر رکھیے جو غیر اسلامی ہے، جو دین جس سے آپ کو روکتا ہے اسے اپنی زندگی سے نکالیے، اور دین جس کا حکم دیتا ہے اسے اپنانے کی کوشش کیجیے۔ ایک اچھے اور سچے مسلمان بننے کی کوشش کیجیے، آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیے۔ نفاق بڑی خراب چیز ہے۔ تین چیزیں، تین طرح کے انسان قرآن نے بتائے ہیں۔ کتنے طرح کے؟ تین طرح کے قرآن نے انسان بتائے ہیں۔ ایک مومن، ایک کافر، اور تیسرا ہے منافق۔ تین طرح کے انسان ہیں۔ اب دیکھیے، مومنوں کا تعارف کرایا، مومنوں کی پہچان بتائی، بہت زیادہ آیتیں اس پر نہیں ہیں۔ کافروں کی پہچان بتائی، اس پر بھی زیادہ نہیں۔ لیکن منافقوں کا جب ذکر آیا تو پورے 2.5 پارے میں صرف منافقوں ہی کا ذکر ہے۔ بڑی تفصیل سے جا بجا منافقوں کا تذکرہ ہے۔ تو معلوم چلا کہ منافقت سب سے خطرناک چیز ہے، تبھی تو رب نے بار 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 آپ کو سمجھایا۔ اور آج حال کیا ہے کہ منافقت عام سی چیز ہو گئی۔ جو دل میں ہے وہ کہتے نہیں، جو کہتے ہیں وہ دل میں نہیں۔ منافقت کی ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے۔ تو میرے پیارے، یہ روش بدل دو، حق کہنے کی اپنے اندر قوت پیدا کرو اور روش بدلو۔ اگر تم کسی محفل میں ہو، تمہارے علم میں ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ غلط ہے، سچ یہ نہیں ہے، یا تو تم حق کا اعلان کرو، اظہار کرو۔ اگر قدرت نہیں رکھتے ہو تو اس محفل سے اٹھ کر چلے جاؤ، تم اس کے حصہ مت بنو۔ کم سے کم یہ روش رکھو۔ اگر اسی طرح سے حق اور ناحق کو کا مکسچر تم بناتے رہو گے تو پھر حق کی پہچان ہی کیا رہ جائے گی۔ حق کو حق کی جگہ رکھو، ناحق کو ناحق سمجھو۔ اس لیے یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم حق کی اشاعت کے لیے دنیا میں رکھے گئے ہو، اعلان حق کے لیے رکھے گئے ہو، حق کے نفاذ کے لیے رکھے گئے ہو، اور تمہارے ہی درمیان اگر حق اور ناحق میں کوئی شناخت نہ رہ جائے گی تو پھر تمہاری پہچان کیا ہوگی؟ تو میرے پیارے، اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن، اپنی پہچان اور شناخت بنا کے رکھو۔ دنیا کو بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حق اور ناحق میں فرق سمجھتے ہیں اور فرق رکھتے ہیں۔ اپنے اندر اچھا معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ فقیر شفیق ہدایت جیلانی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے اور سچا مسلمان بنائے، اور اب کے اس مطالبے کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ مولا تیرا مطالبہ ہے، اسے پورا کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات گرامی، ایک بار بیٹھے رہے۔ جو مرید ہونا چاہے یا تجدید ارادت کرنا چاہے یا طالب ہونا چاہے، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھ لیں اور بایاں نیچے رکھ لیں، یعنی سجا ہاتھ تے اتنے رکھ لو تے کھبا تھلے رکھ لو۔ کہ حضرت جیڑا کچھ بول دے جاؤں وہ بول دے جاؤ، وہ پڑھ دے جائے۔ سمجھ گئے نا؟ اور سمجھ گیا ہے؟ جو طالب ہونا چاہے، طالب کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جتنے بھی ہمارے مرشد ہیں ان کا فیضان ہم لے سکتے، کسی بھی پیر کے مرید ہوں، لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے ہم طالب بھی ہو سکتے ہیں، اور طالب کتنے بھی پیروں سے ہوا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ سجا ہاتھ اتنے رکھو تے کھبا تھلے رکھو تے حضور جیڑا فرماؤن پڑھ دے، جڑے مرید ہون وہ مرید دے ارادے نال پڑھ دے جائے، جڑے طالب ہون اور طالب ہون دے ارادے نال۔ رکھ لو، رکھو رکھو۔